اسلام کے لیے ظالم چارلی ہیبڈو کارٹونسٹ، بالکل ٹھیک بات. گودرا کار سیوک جو جلائے گئے، کشمیری پنڈت جو مارے گئے، جن کے بلاತ್ಕಾರ ہوئے، جنہیں بھگا دیا گیا، وہ سب ظالم تھے نا. موپلا کے ہندو جو مارے گئے، بالکل ٹھیک بات ہے، وہ بھی ظالم تھے. بنگالی ہندو جنہوں نے لوک تنتر چنا، جنہیں مارا گیا اور جنہیں آج بھی مارا جا رہا ہے، جن کی مہیلاؤں پر اتیاچار ہوئے ہیں، وہ سب کے سب ظالم ہیں اس ٹرمینالوجی کے اکارڈنگ. تو انہیں دے آر فیئر گیم، انہیں مارا جا سکتا ہے. یہ ہے اللہ میاں کی واستوکتا کہ وہ جو گودرا سے کار سیوک آ رہے تھے، وہ بیچارے رام للا کے درشن کر کے آ رہے تھے، اور قرآن کیا بولتی ہے کہ وہ ظالم ہے، تو ان کو زندہ جلا دیا. اور ہمارے یہاں جو میڈیا ہے اس نے اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا، انہوں نے وہی چیزیں بتائی جو سیکولر نیریٹو ہمارے دیش میں چلایا جاتا ہے. آگے دیکھتے ہیں جی. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ موٹ افترا کر کے کہے کہ ہمارے پاس وحی آئی ہے، حالانکہ اس کے پاس وحی وغیرہ کچھ بھی نہیں آئی. یا وہ شخص دعویٰ کرے. اب یہ یہاں کیا کانٹیکسٹ چل رہا ہے؟ اب جب ایک آدمی اٹھ گیا کہ میں پیغمبر ہوں، تو اور بھی اٹھ جائیں گے، تو اور اٹھتے ہیں، تو ان کی بات نہیں ماننی، اس کے لیے یہ آیت آ جاتی ہے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کر کے کہے کہ ہمارے پاس وحی آئی ہے، حالانکہ اس کے پاس وحی وغیرہ کچھ بھی نہیں آئی. یا وہ شخص دعویٰ کرے کہ جیسا قرآن اللہ نے نازل کیا ہے ویسا میں بھی ان قریب جلدی نازل کیے دیتا ہوں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، سچ والا جی نے وہ آیتیں پڑھ کے بتائی تھی. اور اے رسول، کاش تم دیکھتے کہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں پڑے ہیں، اور فرشتے ان کی طرف جان نکال لینے کے واسطے ہاتھ لپکا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج ہی تو تم کو رسوائی کے عذاب کی سزا دی جائے گی، کیونکہ تم اللہ پر ناحق جھوٹ چھوڑا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کو سن کر ان سے اکڑا کرتے تھے. واہ، اکڑا کرتے تھے. تو اب ظالم کون ہے جی؟ کہ جس کو وہ رسول بولیں گے اسے تو ماننا ہے، اور کوئی بولے گا تو نقلی ہے. یہ بولیں گے تو وہ قرآن اللہ کی ہے، کوئی اور بولے گا تو قرآن نہیں ہو سکتی. اور اگر وہ ہماری آیت نہیں مانتا تو اکڑ کے چلتا ہے، اور اسی لیے وہ ظالم ہے. سورہ نمبر 29 آیت نمبر 68. اور جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب اس کے پاس کوئی سچی بات آئے، سچی بات کیا ہے؟ قرآن، تو جھٹلا دے. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ کیا ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ ضرور ہے. تو دیکھیے جی، آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اور آپ اسے نہیں مانتے کیونکہ آپ کامن سینس لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا تقلید کرتے ہیں. وہ سنجے جی نے اس کو فیمس کیا کافی کہ تقلید کرتے ہیں. تو تم سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. کافروں، نیچ کافروں. چلیے جی، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 22. اور جس شخص کو اس کے پروردگار کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے منہ پھیرے، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا؟ ہم گناہ گاروں سے انتقام لیں گے، اور ضرور لیں گے. دیکھیے جی، یہ ہے اللہ میاں کہ آیتیں بھیج دی. اب کیوں بھیجی، کس کے مادھیم سے بھیجی، اس کا پروف نہیں مانگنا آپ نے. انہوں نے بھیج دی، آپ کو ماننا پڑے گا. اور نہیں مانگو گے، منہ پھیرو گے، تو تم سے ظالم کون ہوگا؟ پھر ان گناہ گاروں سے انتقام ضرور لیں گے. اب یہ کون لیں گے؟ پیغمبر رسول اللہ وہ لیں گے، پر وہ تو ہے نہیں، تو اللہ میاں لے سکتے ہیں جو گاڈ ہے قرآن والا. چلیے، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 7. اور جو شخص اسلام کی طرف بلایا جائے اور وہ قبول کے بدلے الٹا اللہ پر جھوٹ طوفان جوڑے، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ اور اللہ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا. دیکھیے کتنی ریپیٹیشن ہے اس میں، کمال کی. اور ایک ہی بات اللہ میاں بار بار دہراتا جا رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ جو نہیں مانتا
وہ ظالم ہے اور اسے منزل مقصود تک تو نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کتنے ظالم ہیں، کتنے ظلم کیا آپ نے اسلام نہ قبول کر کے۔ تو آئی ہوپ آپ کی بدھی ٹھکانے آ گئی ہوگی آج یہ سب دیکھنے کے بعد، آپ بھی دین حق کو سمجھ جائیں گے۔ دین حق سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے تو میں سمجھا رہا ہوں، میں آیتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں تم لوگوں کے سامنے۔ نیچ کافروں، نہیں ماننا؟